کلا میرے نال ہے خدا قدرک میسک عبد نے جو نو بل دی اگ وچ پایا بل دی اگ وچ آپ خدا بند پتر بن کے آیا صدرک میسک عبد نے جو نو بل دی اگ وچ پایا بل دی اگ وچ آپ خدا بند پتر بن کے آیا او اپنے بندیاں دے رہندا ہے نال صدا او اپنے بندیاں دے رہندا ہے نال صدا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا پالس تے سلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا پالس تے سلاس نو ویکھو وچ جیل دے پایا ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں رب ویکھ نہ پایا انہاں دی بندگی نے دتی اے جیل ہلا انہاں دی بندگی نے Praise the Lord. جیل ہلا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا نال سریتیاں موسیٰ جدوں سی نال سمندر آیا اگے پانی پیچھے فوجاں ویکھ کے من گھبرایا نال سریتیاں موسیٰ جدوں سی نال سمندر آیا اگے پانی پیچھے فوجاں موسیٰ سی گھبرایا پانی تے وچوں وی دتی اے راہ وکھا پانی دے وچوں دی دتی اے راہ وکھا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا جو کر دے نے بندگی انہاں دی سنے دعا میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا میرے نال ہے خدا آمین 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 پریز گاڈ گاڈ بلیس یو بردر جی بے شک ہمارے خداوند یسوع المسیح کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے اور وہ وعدوں کا سچا اور برحق وہ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتا وہ اپنے لوگوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا گاڈ بلیس یو بردر جی خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو کثرت کی برکت دے میں چاہتی ہوں کہ اب ہم ایک دفعہ شکر گزاری کی ایک دعا کر لی جائے پاسٹر سیموئل کے ساتھ مل کر میں چاہتی ہوں کہ گزرے وقت کے لیے اور گزرنے والے وقت کے لیے ہم خداوند کے حضور ایک بار پھر سے جھکیں اور دعا کریں Hallelujah. Hallelujah. Tera shukra yesu shabara sitara bakalara sinta. Hallelujah. Zinda jalali asmani khuda.
تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. بحر و بھر کے خالق و مالک، زمین و آسمان کے بنانے والے، قدوس 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 رب الافواج. تیرا شکر، تیری تعریف ہو. تو جو کہ ہمارا سچا زندہ خدا ہے، تو جو کہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اے خداوند، تو ان کی محافظت کے لیے شب و روز تیار رہتا ہے. تو نے کہا جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اے خداوند، تو خود اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اپنے لوگوں کے لیے فدیہ دینے والے جلالی خدا، تیرا شکر ہو. تیرے لہو کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، اس جلالی پاک خون کے لیے جس نے ہمارے تمام داغ دھبے گھنونے غلیظ اے خداوند گندگی سے بھرپور تمام دھبوں کو ہماری زندگیوں سے دور کیا اور ہمیں نجات بخشی اور ہمیں حیات ابدی بخشی. خداوند ہم اس کے لیے ازحد شکر گزار ہیں. تو نے سارے وقت میں ہماری رہنمائی اور رہبری کی. اب اس آنے والے وقت کو بھی اے خدائے ذوالجلال تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. اے پاک روح تجھے مانگتے ہیں. ہر طرح کی رکاوٹ، پریشانی، ہر طرح کی اے خداوند ابتری یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہے. برے کے لہو کے چھینٹے مانگ لیتے ہیں. ہیلیلویا. شابارا سیتارا بگلا رابگاشی. تو جو کہ سچا خدا ہے، تو جو کہ برحق خدا ہے، غیور خدا ہے، رحیم خدا ہے. ہم تیرے نام کو سر بلند کر ایک ایک بھائی اور بہن کی زندگی پہ تیری برکت مانگ لیتا ہوں. اے خداوند جتنے بھی آج زوم پہ ہمارے ساتھ ہیں ان سب پہ تیری برکت آ جائے. تمام ناظرین اور سامعین پہ تیری برکت آ جائے، تیری قدرت آ جائے، تیری حضوری آ جائے، تیرا جلال آ جائے. ایک ایک کوئی خداوند اپنے پاک روح کی قدرت میں لپیٹ لے، روح القدس کی آگ میں لپیٹ لے، روح القدس کی حضوری میں لپیٹ لے، تاکہ خداوند زندگیاں آزاد ہو جائے. زندگیوں میں تیری محبت، تیرا پیار، تیرا سکون، اطمینان، تیری تسلی آ جائے. یقین آ جائے کہ تو ہی سچا خدا ہے. یقین آ جائے کہ پریشانیاں، فکریں، آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، ان کی کوئی وقت نہیں جب یسوع مسیح پہ ایمان ہو. اے خداوند تیرا شکر ہو، تو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. تیرا شکر ہو، تو اے خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے. تو ہمیں اے خداوند اطمینان دیتا ہے. ہم تیرے شکر گزار ہیں. تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے. پاسٹر خالد کے لیے اے خدا تیری برکت ہے. فلاویہ کے لیے جب وہ میٹنگ کو پریزائڈ کر رہی ہے تیری برکت ہے. اس طرح پاسٹر چمن کے لیے، برادر عزیز کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت ہے. اے خدا جتنے لوگ آج ہمیں یوٹیوب پہ ویو کر رہے ہیں ان پہ بھی تیری برکت آ جائے. سب کو چھوائے خداوند. اور آج کی اس عبادت کے وسیلہ سے لوگوں کے بندھن ٹوٹ جائیں، غیر نجات یافتہ لوگ نجات پا جائیں. وہ لوگ جنہوں نے آج تک یسوع کا نام نہیں سنا، آج اس عظیم خدا کا نام ان کے کانوں تک پہنچے تاکہ خداوند ان کے دلوں پہ چوٹ لگے. اور وہ اسی طرح جس طرح لوگوں نے پترس سے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، آج بھی لوگ اے خداوند اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیسے نجات پائیں. ان کی زندگیوں میں تیری نجات آ جائے، تیری قدرت آ جائے، کیونکہ وقت قریب ہے، تو جلد آنے والا ہے. اے خداوند بخش دے کہ ہر گھٹنا، ہر زبان تیرے آگے جھکے اور تیرا اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے، نجات پائے. اور خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو اپنی زندگیوں میں قبول کریں اور زندگی سے لبریز ہو جائیں. معموری پالیں زندگی سے، اس ابدی زندگی سے جس میں پاکیزگی ہے، سرور ہے، اطمینان ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے، جلال ہے، پاکی. اور اے خداوند کسی طرح کی کوئی گندگی، غلاظت، ناپاکی، ناراستی ہے نہیں. اس کی تیرا شکر ہو یسوع. ہیلیلویا ہیلیلویا. رسا برابا گلا رابا گشی تالا رابا گشی ریسو تارا منتا فسی کولی بھی گلا رابا گلا رسی. ہیلیلویا ہیلیلویا. تیرا شکر ہے یسوع. تیری تمجید ہو، تیری ستائش ہو مسیح پیارے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. شی برا ستارا رمنتا فسی کولا رسی. یسوع مسیح کے نام میں سن قبول فرما. ہیلیلویا. آمین آمین. آمین. God bless you, Pastor ji. Thank you so much. Bless pray کے لیے.
اپنی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے اگر کوئی گیت یا زبور گانا چاہتا ہے تو ان کے لیے موقع ہوگا. ہاں جی ہم گائیں گے. رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. اونچے کرو دروازے اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو پھر دروازے اونچے ہو سب دارو، جان جلال دا بادشاہ کون بادشاہ کمال دا، جان جلال دا بادشاہ اونچے کرتے اونچے کرو، یہ جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا. بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا. رب جو جنگ وچ ہے سارا، او بادشاہ جلال دا. رب جو جنگ وچ ہے جو میرے او بادشاہ جلال دا. تیرے دروازے اونچے ہو سب دارو، کرو تیرے دروازے اونچے ہو سب دارو، جان جلال دا بادشاہ اونچے کرو، جان جلال دا بادشاہ آوے تیرے سد اونچے کرو، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا، لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلال دا، لشکراں دا رب یہوہ او بادشاہ جلال دا. خدا بند بادشاہ ہے، ہاللویا ہاللویا. آمین آمین آمین. آمین آمین. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے. خداوند اسی طرح آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. تو میں ایک چھوٹا سا کورس کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے. تیری ستوتی اور آرادھنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پرارتھنا، ہو تیری ستوتی اور آرادھنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پرارتھنا، کرونا سے تیری تو اس جگہ کو بھر، جو بھی تو چاہے تو یہاں پہ کر. ہاللویا 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 ہاللویا
से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं तू दौड़े आता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। मेरी ब्रदर याकूब से दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ ब्रदर जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और तमाम प्रस्तिश के लिए शुक्रगुजारी की और आज के कलाम के लिए खुदावंद के बंदा के लिए पास्टर खालिद जावेद के लिए दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। कदूस कदूस रबिल फाज, लश्करों के रब, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, तेरी हमम, तेरी सताइश, तेरी तमजीद करते हैं खुदा। तू जो बहरो बर का खालिक और मालिक, इब्तदा और इंतहा, अव्वल व आखिर है। आज तक की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो कि हमसे पहले इस जहान फानी से कूच कर गए। तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरी पिदराना शफकत है खुदा कि तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा हुआ है और आज तक हम तेरे कलाम को अपने अंदर समाये हुए हैं खुदा। आए खुदा अज़ीम, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि तूने आज हमें अपने कलाम को सुनने के लिए ये मौका बख्शा। और खुदा अज़ीम, मैं खास कर उन तेरे ममसूओं के लिए इल्तिजा करता हूँ खुदा अज़ीम, जिनके वसीला से ये सारे प्रोग्राम को तूने तश्कील दिया। खुदा अज़ीम, तेरे उन बंदों को तेरे लहू में डिब करता हूँ खुदा। आए खुदा अज़ीम, तू अपने उन ममसूओं को और गहरे में ले जा खुदा। आए खुदा अज़ीम, तेरे बंदों के वसीला से पूरी दुनिया में जहां जहां इस आईडी पे लोग इस वक्त तेरे सामने सरनगू हैं खुदा, बख्श दे खुदा कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं खुदा। और खुदाए अजीम, तू बख्शने वाला खुदा है, तू रहम करने वाला, तरस खाने वाला खुदा है। हम जानते हैं खुदाए अजीम कि तू बहरो बर का खालिक और मालिक है। ऐ खुदाए अजीम, तो हमारी इल्तिजाओं को सुनता है और खुदाए अजीम, तेरे बंदों के वसीला से आज जो मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूं, तेरे इस ममसू के वसीला से जिसके कावज से ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, ऐ खुदा अज़ीम, बहुत सी जाने, बहुत से घराने इस वक्त तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं खुदा। ऐ खुदा अज़ीम, हम अपनी जिंदगियों को तेरे सामने रखते हैं। आज के कलाम के वसीला से तो हमारे खानदानों को तब्दील कर दे खुदा, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे खुदा।
तेरे ममसू को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो आज कलाम तेरा ममसू पेश करे। खुदाई अजीम, तेरा बंदा ना बोले, तेरा कलाम बोले। ऐ खुदाई अजीम, तेरे बंदा को सर के बालों से लेके पांव के तलवा तक तेरे लहू में डिप करता हूँ खुदा। ऐ खुदाई अजीम, तो अपने बंदा का जिम्मा ले, अपने बंदा के होठों का जिम्मा ले खुदा। आज का कलाम जो खुदाई अजीम हम आज खाने को है खुदाई अजीम, आज के कलाम के वसीला से हम ऐसे सीर हो जाएं कि खुदाई अजीम कभी भी हमें ऐसी प्रॉब्लम कभी ना आए जिसके वसीला से अबलीस हमारी चौखटों पे आ सके। ऐ खुदाई अजीम, आज का कलाम हमारे घराने, हमारी जिंदगियां और हमारे मुल्क को तब्दील कर दे खुदा। तेरा जलाल जहां जाहिर हो खुदा। ऐ खुदाई अजीम, तेरे जलाल के वसीला से बहुत सी जानें बच जाएं खुदा, बहुत से घराने तब्दील हो जाएं खुदा। और इस आईडी को प्यारे खुदा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता कर खुदा। तेरे ममसू जो कि तेरे नाम की प्रचार के लिए काविशें करते हैं खुदा, ऐ प्यारे खुदा तो उनको और गहरे में ले जा, उनको और अक्ल और दानाई के रूह से मालामाल कर दे खुदा, उनको अपने नूर से मुलव्वस कर दे खुदा। ऐ खुदाई अजीम, बेटी फिलिविया जो कि इस वक्त प्यारे खुदा इस मीटिंग को लीड कर रही है, प्यारे खुदा तेरी बेटी को बरकत देते हैं खुदा। तेरी बेटी को तेरे लहू में डिप करता हूं खुदा, उसकी बढ़ोतरी के लिए इल्तिजा करता हूं खुदा। ऐ प्यारे खुदा तो अपनी बेटी को लफ्जों की तरतीब अता कर खुदा, जब वो बोले तो प्यारे खुदा हम ऐसा लगे कि तेरी बंदी तेरे कलाम से भरपूर है खुदा। तो अपनी बंदी को और गहरे में ले जा खुदा। और खुदाई अजीम, तेरी इस टीम को बरकत देता हूं खुदा। ऐ खुदाई अजीम, इस टीम को ऐ खुदाई अजीम, पूरी दुनिया में, दुनिया के कोना कोना में तेरी टीम काम करे खुदा। तू रहम का और तरस का आज के कलाम के वसीला से बहुत सी जाने करे। तेरे बंदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ एक बार फिर खुदा, तो अपने बंदे का जिम्मा ले खुदा। ऐ खुदा अजीम, आज के कलाम के वसीला से बरकत नाज़िल कर, आसमान को खोल दे खुदा। तेरे कलाम के आज वसीला से बहुत सी जाने बचे, अबलीस के बंधन टूटे, टूट जाए अबलीस के बंधन आज के कलाम के वसीला से। हमारी जाने सुरखरू आज का कलाम हमारी जिंदगियों में सरायत कर जाए। आज के कलाम के वजह से हम 100 गुना फल पाए। ये सब मांगते और पाले। थैंक यू सो मच ब्रदर याकूब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने। तो हम खुदावंद के बंदा पास्टर खालिद जावेद को तालियों के साथ वेलकम कहेंगे। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आज के जिंदा कलाम को हमारे साथ मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, तमाम खादम हजरात को, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको सलाम और आप सब की सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का हम शुक्र करते हैं और मैं शुक्र करता हूं कि खुदा ने फिर मुझे आपकी खिदमत के लिए फिर यहाँ पे भेजा कि मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को पेश कर सकूं, क्योंकि ये खुदा का मोतबर कलाम है जो आप तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे, क्योंकि हमारा ये तीसरा मैसेज है जो इसी टॉपिक पे चल रहा है। पहला मैसेज, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कोशिश करेंगे कि इसको हम आज ख़त्म करें, तो जैसे खुदा की मर्जी हुई ज़रूर टाइम को देख के हम करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मुबारक हाली और बरगजीदगी की बरकत।
مضمون ہمارا کیا ہے جی؟ مبارک حالی اور برگزیدگی کی برکت. اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ پہلے بھی میسج ہوئے ہیں، اس میں سے سارا وہ کرتے 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 ابھی تھوڑا سا ہم آخری کوشش کریں گے آخر تک اس کو پورا کرنے کا. خدا کے پاک کلام میں پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے، یعنی خدا ہر جگہ سارے انسانوں کو سچائی اور حقیقی دعوت دیتا ہے، یعنی سچی اور حقیقی دعوت دیتا ہے. یعنی خدا باپ جو ہے وہ سارے انسانوں کو، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، دنیا کی جتنے بھی انسان ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ کالے ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، چاہے وہ گندمی کلر ہے، جیسے بھی ہیں، اور جن میں خدا کا دم ہے اور جن کو خدا نے تخلیق کیا ہے، ان سب کے لیے خدا دعوت دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو. ہمیں قوموں کی گنتی نہیں ہم کر رہے، ہم تو جہاں جہاں بھی انسان ہے، جس بھی فیتھ میں ہے، ان سب کے لیے خدا نے یہ کام کیا ہے. دیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. پہلا حوالہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے، خداوند آپ کو برکت دے. پڑھے 16ویں آیت سے پڑھے. ہاللویہ، تھینک یو جیزس. شیبا لارا رازینا نہیں نکلا، پھر میں پڑھتا ہوں. 3 باب پاسٹر جی، 16ویں آیت. 16 ایک ہی آیت پڑھنی ہے جی؟ ہاں جی، ایک ہی آیت، فی الحال ایک ہم پڑھیں گے، پھر آگے جاتے جاتے دیکھیں گے. اوکے جی. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت اس طرح سے مندرج ہے: کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ہاللویہ، آمین. میرے عزیزو، یہاں پہ خدا جو ہے ہر جگہ، ہر ملک میں، جہاں جہاں بھی دنیا بستی ہے، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، سارے انسانوں کو سچی اور حقیقی دعوت دیتا ہے. یعنی وہ سب کو حقیقی دعوت دیتا ہے. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اسی آیت سے میری زندگی بدلی. اسی دعوت سے، جو اس آیت کی دعوت تھی، اس دعوت سے ہی خداوند نے مجھے چنا اور میں خداوند کی طرف آیا، اور آج میں اس کا بیٹا اور اس کا یعنی خادم ہوں. یہ خداوند کی مرضی سے ہوا، اور یہ خدا نے مجھے دوسری جگہوں سے، یعنی دوسری اس قبیلوں سے، ان جگہوں سے نکال کے مسیح خاندان میں شامل کیا. یہ خدا کا شکر ہو. اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے جو ایمان لائے گا. ہمیشہ کی زندگی اسی کو ملے گی جو اس بات کو مانتا ہے، خدا کے اس پیار کو، اس محبت کو، خدا کے سارے کام کو جو مانتا ہے. میرے عزیزو، اسی کو برکت ملے گی، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو. آج انہیں دعوت ہے، دعوت تبلیغ. ہم تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دعوت تبلیغ المسیح. اور میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو وہ نجات پائے گا. کوئی بھی انسان ہو، اسے نجات ملے گی. اس لیے کہ اگر کوئی شخص ہلاک ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ خدا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا. اگر کوئی بندہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہوگا، لیکن خدا کی یہ مرضی نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا
کہ آپ ہلاک ہوں، آپ ہلاکت میں جائیں، یا آپ جہنم کی آگ میں جائیں، یا آپ کو جہنم نصیب ہو. نہیں، یہ تو ہماری بھی خواہش ہے کہ خدا آپ کو جنت میں داخل کرے. اور جنت کے دروازے جو ہے، جنت کا دروازہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو یسوع مسیح میں سے ہو کر جائے گا تو پھر ہی اسے جنت نصیب ہوگی. کیونکہ یہاں پہ آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہیں ہوئے گا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. میرے عزیزوں، اسی طرح آج جو بھی شخص، جو بھی وہی نجات پا سکتا ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، اپنے گناہوں سے اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. اگر گناہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو میرے عزیزو وہ نجات نہیں ان لوگوں کو ملی. ابھی تک چھٹکارا نہیں ان کا ہوا، رہائی نہیں ملی، کیونکہ ابھی تک وہ اپنے گناہوں میں ہی گرفتار ہیں، قید میں ہیں، اس لیے ان کو ابھی تک نجات نہیں ملی. آج یہ نہ سمجھے کہ شاید میں گناہ بھی کرتا جاؤں، جھوٹ بھی بولتا جاؤں، دنیا کو بھی خوش کرتا جاؤں اور خدا کو بھی خوش کرتا جاؤں. ایسا نہیں ہوگا. ایک کو آپ کو رد کرنا پڑے گا، یا خدا کو رد کرنا پڑے گا یا دنیا کو رد کرنا پڑے گا، پھر آپ کی نجات ہے، پھر آپ کو نجات ملے گی. اگر ہم دنیا کو بھی خوش کریں، انسانوں کو بھی خوش کریں، اپنے مفاد کے لیے دنیا میں بھی خوشی کو اپنے ساتھ رکھیں تو خدا کو بھی رکھیں، تو نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو، خدا نے ہمیں بائبل میں صاف صاف راستے بتائے ہیں. اسی طرح بلکہ وہ خود چاہتا ہے، یعنی خدا کسی کو ہلاکت کے لیے نہیں چنتا، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ خود انسان کا چناؤ کرتا ہے کہ وہ انسان حقیقی اس کی دعوت میں شامل ہو. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تیسرے باب کی 36 آیت، پھر دوبارہ ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے 16 پڑھی تھی، ابھی 36 پڑھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہے گا. غضب رہتا ہے، یعنی صاف یہاں پہ لکھا ہے جو بیٹے پر، یعنی جو بیٹا یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ میرا بھی ایمان ہے اور ہم سب مسیحوں کا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور بیٹے پر ایمان کہتا ہے، ایمان لاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی، یہ یعنی ہمیشہ کی زندگی اس کی. اور لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا ہمیشہ کی زندگی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کو دور سے دیکھ بھی نہیں سکتا. اور خدا کے یروشلم میں وہ بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ صاف لکھا ہے جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. ان لوگوں پر خدا کا غضب رہے گا جو آج یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو اپنے یقین میں نہیں لاتے، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، زندگی نہیں ملے گی، بلکہ خدا کا غضب ان پر رہے گا اور ان قوموں پر بھی رہے گا جو آج مسیح یسوع کو قبول نہیں کرتی. خدا کا غضب رہے گا ان پر، وہ خدا کے غضب کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے. لیکن مبارک وہ لوگ ہو جائیں گے جو مسیح کو قبول کریں گے، وہ خدا کی شفقت برے ہاتھ کے نیچے رہیں گے. اور میرے عزیزو، اسی طرح 5 باب کی ہم 24 آیت دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے 5 باب کی 24 آیت میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا
بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا! کتنی پاورفل خدا کے بیٹے نے یہ بات کہی ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے ہمیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں تم سے سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، دھوکے میں نہیں رکھ رہا یسوع مسیح، ہمیں دھوکے میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو 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 میرا کلام سنتا، یعنی جو یسوع کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، یعنی آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ یسوع کی باتیں ہیں، اس کے کلام کی باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے جو میرے کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے پر یقین کرتا ہے۔ اگر آج ہمیں مقرر کر کے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم آپ کے سامنے، ہم آپ کو کلام سنا رہے ہیں، تو ہم اس کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اس کی طرف سے ہیں، خدا کی طرف سے، یسوع کی طرف سے، تاکہ آپ تک سچائی کا کلام پہنچ سکے، تاکہ آپ تک سچائی کا کلام پہنچے، آپ نجات پا سکے، آپ برکت پا سکے، آپ زندگی پا سکے اور ہمیشہ کی زندگی۔ پھر کہتا ہے، یہی آگے کہتا ہے، خدا کلام میں لکھا ہے، یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ جو یقین کرتا ہے، جو مانتا ہے، جو سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ وہ ساری سزا سے چھوٹ جائے گا، وہ ساری جہنم کی آگ سے چھوٹ جائے گا، وہ سارے اپنے گناہوں سے، اس کے جو جہنم کا اس پہ مہر لگی ہے وہ مہر بھی صاف ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیسی مہر ہے، پاک روح کی مہر ہے یا گناہ کی مہر ہے۔ اگر ابھی تک مسیح کو جس نے قبول نہیں کیا، اس پر جو ہلاکت کی مہر لگی ہوئی ہے، غضب کی مہر لگی ہے، اور میرے عزیزو سزا کی، کیونکہ سزا ملے گی اسے جو قبول نہیں کرے گا۔ اور کہتا ہے سزا نہیں ہو، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کون چاہتا ہے کہ میں موت سے نکل کر زندگی میں چلے جاؤں؟ اور آج موقع ہے آپ کو کہ آپ مسیح یسوع کی باتوں پر یقین کریں، اس کے کلام پر یقین کریں، سنیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں اور موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یسوع ایک رستہ ہے، خداوند یسوع مسیح ایک رستہ ہے، وسیلہ سے ہم اس میں انٹر ہوں گے، اس زندگی میں داخل ہوں گے، موت سے نکل کر زندگی میں، دنیا سے نکل کر جب ہم اس دنیا سے رحلت کریں گے تو ہم ڈائریکٹ اسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ نیو یروشلم خدا نے بنایا ہے، وہاں پہ شامل کرے گا، اس فردوس میں اپنے ساتھ شامل کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل کرے گا۔ اور میرے عزیزو، آج موقع ہے ان لوگوں کو جو ابھی تک خداوند کا پر جو یقین نہیں کرتے۔ اسی طرح رومیو 10 کی ہم دیکھتے ہیں، رومیو 10 باب، کیونکہ حوالے اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں کو کوٹ کریں، سیکھیں، کیونکہ اگر ہم ویسے ہی بات کرتے جائیں گے تو شاید جلدی سمجھ نہ آئے۔ حوالے اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ کلام سے ہم بولتے ہیں، کلام میں جو لکھا ہے اسی سے ہم بات کرتے ہیں، کوئی اپنی من گڑت باتیں نہیں کر رہے۔ من گڑت باتوں کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم باتیں کریں، ہم خدا کی سچائی ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، خدا کے کلام کی۔ یہاں پہ لکھا ہے 10 آیت اور اس کی 10 باب کی 13 آیت میں، رومیو 10 باب کی 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے، پہلے 9 آیت دیکھیں گے، پھر 9 آیت سے لے کے 9 سے، کیونکہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ کئی بار لوگ صرف کہتے جی اس بندے نے تو دل میں مسیح کو قبول کر لیا، دل میں مسیح کو قبول کر لیا ہے جی، ویسے اس کے ہر کاموں سے نہیں پتہ چلتا یا اس کے چلنے پھر چلتا، لیکن یہاں پہ وہ ساری ہماری موومنٹ چاہتا ہے۔ اگر ہم من سے قبول کرتے ہیں تو وہ یہ بھی چاہتا ہے، کہتا ہے اگر
دل کی بات ہے تو پھر زبان پہ آنی چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا جو تمہارے دل میں ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہ یہی بات بتانا چاہتا ہے خدا ہمیں، کہتا ہے اگر کوئی اپنی زبان سے یسوع کو خداوند ہونے کا اقرار کرے، یعنی وہی مالک، وہی خداوند، وہی آپ کا آقا، وہی آپ کا آقوں کا آقا ہو، بادشاہوں کا بادشاہ ہو، آپ ہی کا ہو، آپ اس کا اقرار جب کریں گے تو میرے عزیزو وہ کہتا ہے زبان سے، ہماری زبان سے اقرار ہو۔ اور آج پھر کہتا ہے اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، یعنی مردوں میں سے زندہ کیا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ یقین کرتے ہیں ہاں جی وہ نبی ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ مر گیا تھا، کیونکہ وہ مر گیا تھا اور تیسرے دن پھر جی اٹھا۔ ہمارا یہ یقین ہے، جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، جو بات ابھی تک وہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ وہ مرا تھا یا نہیں مرا، کیونکہ وہ بہت سے ایسے فلاسفر یا ایسے کتابیں لکھنے والے یا بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مرا نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ پہ کوئی اور آ گیا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو بائبل ہمیں یہ کہتی ہے، اس کی یہ سچائی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مر گیا، اور کہتا ہے اپنی زبان سے اقرار کرے کہ خداوند ہے، اپنے دل سے ایمان لائے اور یہ یقین کرے کہ وہ مردوں میں سے جلایا گیا، یعنی مردوں میں سے زندہ ہوا، تو وہ نجات پائے گا آدمی۔ اس آدمی کو نجات ملے گی، اس آدمی کا چھٹکارا ہوگا، اس آدمی کی کو رہائی ملے گی، دوسرے بندوں کو نہیں۔ میرے عزیزو ہم اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں، تاکہ میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں اور خدا کے کلام کی ہمیں بات کو سمجھیں اور نجات۔ میرے عزیزو یہ حقیقت تو یہ ہے۔ ہم ایک بار پھر دیکھتے ہیں یوحنا میں، پھر آتے ہیں یوحنا کی انجیل میں، کیونکہ یوحنا کی انجیل کا جو مصنف ہے وہ یسوع مسیح کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ 6 باب کی ہم دیکھیں گے 37ویں آیت، یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یعنی جو باپ، اگر خدا کے ارادے میں آپ لوگ ہیں، اگر آپ لوگ برگزیدہ ہونے کے لیے خدا نے آپ کو اگر چن لیا ہے، تو آپ اس کے ارادے میں ہوں گے تو خدا ٹرانسفر کرے گا، بیٹے کو دے دیا جائے گا، تاکہ بیٹے کے وسیلہ سے وہ خدا کے سامنے جا سکے۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی رویا کے ساتھ دیکھتے ہیں، مسیح کے ذریعے سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح حقیقت تو یہ ہے، ایک ہی بائبل میں ہمیں برگزیدگی اور جو قبول کرے اس کے لیے مفت نجات ملتی ہے۔ یعنی ایک ہی بائبل میں ہمیں برگزیدگی کا پیسج بھی ملتا ہے اور اسی میں سے ہمیں مفت نجات ملتی ہے۔ ہمیں کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کوئی دوسرے ممالک میں جا کے اپنے گناہ بخشانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم مبارک لوگ ہیں میرے عزیزو، وہ کہتا ہے تم مبارک ہو، تم میرے شاہی کائنوں کا، جو ہم نے پچھلے میسیج میں پڑھا تھا، تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، تم مقدس قوم ہو۔ ہم اس کے مقدس لوگ ہیں، اور میرے عزیزو اس کا ایک وعدہ ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں ہوں۔ ایسا کسی اور نبی نے وعدہ کیا ہے؟ یہ واحد خداوند یسوع مسیح ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں ہوں۔ اور جب وہ آ جاتا ہے تو ہمیں مفت نجات ملتی ہے۔ اور میرے عزیزو اس کو ہم نجات کی تعلیم اور یہ دونوں عقائد جو ہے ایک ہی آیت میں ملتے ہیں کہ اس میں جو کوئی میرے پاس آئے گا میں ہرگز اسے نکال نہ دوں گا۔
یعنی پہلے اس آیت میں وہ کہتا ہے کہ جو کچھ باپ نے مجھے دیا ہے میرے پاس آج آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں نکال نہیں دوں گا۔ خدا ہے جو چنتا ہے اور خدا یسوع کی طرف لے کے آتا ہے، نہیں تو انسانی عقل اسے قبول نہیں کر سکتی۔ یہ خدا کا رحم ہوتا ہے، خدا کا فضل ہوتا ہے، تو پھر کوئی انسان توبہ کرتا ہے، پھر کوئی انسان خدا کی طرف آتا ہے، پھر کوئی انسان خدا کی طرف آتا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح کہ پہلا یعنی حصے میں خدا کے چناؤ کا بیان ہے اس آیت میں، پھر دوسرے حصے میں وہ رحم کرتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس آنے دوں گا، اور انسانی جو ذہن ہے اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، ان کے لیے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب خدا چاہے گا تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ممکن ہے کہ خدا بعض کو چنے برگزیدہ کرے اور سارے انسانوں کو مفت نجات دے، اور میرے وہ دعوت دیتا ہے، صاف بات کرتا ہے، ایک بھیت ہمارے سامنے ہے، یہ ایک بھیت ہے لیکن ہمارے لیے بھیت ہے برگزیدگی کا اور نجات کا، یہ بھیت ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں، ہمارے لیے صرف، کیونکہ خدا کی جو حکمت ہے ہماری حکمت سے علیحدہ حکمت ہے، یعنی حکمت عملی اس کی جو ہے دونوں عقائد کو پر ایمان ہمیں رکھنے کا کہتی ہے۔ بائبل مقدس ان دونوں تعلیموں کو بتاتی ہے۔ سچائی کیا ہے؟ برگزیدگی سے انسان کو آزاد کرتا ہے، یعنی انسان کی آزاد مرضی ہے، برگزیدگی بھی انسان کی آزاد مرضی ہے، اور بلکہ دونوں کی وہ چاہتا ہے کہ خدا کا اختیار ہو، انسانی ذمہ داری اور رحم کو مفت عالمگیر پیش کرتی ہے وہ، یعنی کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس کو خدا کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کی برگزیدگی کو سمجھ سکے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح خدا ہمیں کہتا ہے، بچاتا ہے، الہی ولدیت میں، روحانی مشابت میں، وہ آسمانی مقاموں میں ہمیں بٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ایک اور ہم حوالہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اور اس کا ہاللویہ 16واں باب اور اس کی 25 سے 31 آیت تک اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ جی کسی کو ملا ہے؟ نہیں تو پھر میں پڑھتا ہوں۔ لکھا جی خدا کے کلام میں، آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے تھے کہ یکا یک بڑا بھونچال آیا۔ یہاں یعنی یہ کہانی سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یکا بھونچال آیا، قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کے بیڑیاں کھل گئی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پولس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے آگے گیا، اور ان سے کہتا ہے کہ اور انہیں باہر لا کر کہا آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یعنی یہاں پہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دو باتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک وہ ہم نے جو پیچھے پطرس میں پڑھا تھا 2 باب کی 10 آیت میں کہ ہم کیا ہیں؟ شاہی کائنوں کا فرقہ ہے،
شاہی کاہنوں کا فرقہ اور کہانت ہے، یعنی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں ہم. اور جیسا کہ یہاں اس آیت میں ایماندار جو ہے وہ کاہن ہے، یعنی جو ایماندار ہیں وہ کاہن ہیں جو روحانی قربانیاں گزارتے ہیں. اب انہیں شاہی کاہن کہا گیا ہے، یعنی ایمانداروں کو یہاں پہ شاہی کاہن کہا گیا ہے، جو کہ پطرس کی ہم نے کتاب میں دیکھا تھا، دوسرا پطرس اس کے 2 باب اور 10 آیت میں کہتا ہے جو خدا کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یعنی بطور مقدس کاہن. یعنی یہاں پہ بھی پالوس اور سلاس مقدس کاہن ہونے کی طرف سے وہ پرستش کر رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو پرستش میں لگے ہوئے تھے، مگن تھے، ایسی پرستش کر رہے تھے وہ بھول گئے تھے کہ ہم کدھر ہیں. ایسی پرستش کر رہے تھے، ایسی جلالی پرستش تھی، ایسی جلالی انہوں نے کی پرستش کہ ایمان آسمانی یعنی ایمان کے ذریعے وہ آسمانی مقاموں میں داخل ہو گئے ہوئے تھے، وہاں پہ تھے، آسمانی مقاموں میں تھے. تو میرے عزیزو بطور وہ کاہن ہوتے ہوئے شاہی کاہن کی وہ گواہی دینے کے لیے دنیا میں تھے. یعنی جب وہ کاہن کی شکل میں وہاں پرستش کر رہے تھے تو آسمانی مقاموں میں تھے، لیکن شاہی کاہن ہونے کی یعنی اس کی گواہی دینے کے لیے زمین پر موجود تھے. کلیسیا ہر وقت جب بھی دعا میں ہوتی تھی وہ آسمانی مقاموں میں پہنچ جاتی تھی، روح میں پہنچ جاتی تھی. شاہی کاہنوں کا فرقہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ شہزادے گنے گئے ہیں. آج بھی میرے عزیزو وہ جب وہاں پہ دعا کر رہے تھے آسمان پہ تھے، اور کہانت میں اس فرق کے پس منظر پلوس اور سلاس قید میں دروگ وہاں پہ موجود تھے. بطور مقدس کاہن وہ آدھی رات کے تعریف کر رہے تھے اور شاہی کاہن ہونے کی وجہ سے دروگا کے سامنے منادی کر رہے تھے، یعنی وہ منادی بھی ساتھ کر رہے تھے اور شاہی کاہن ہونے کی وجہ سے آسمانی مقاموں میں بھی تھے بیٹھے ہوئے، خدا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، روح میں باتیں کر رہے تھے. لیکن زمین پر وہی جو کام انہیں سونپا گیا تھا برگزیدگی کا، وہ اپنی برگزیدگی کے کام بھی گواہی بھی دے رہے تھے اس کو. اور اسی طرح میرے عزیزو ایماندار ایک ایماندار مقدس قوم ہے، یعنی وہ مقدس قوم بھی ہے، یعنی شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم. خدا کا ارادہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک ایسی امت ہو جو اپنی پاکیزگی سے پہچانی جائے. یعنی خدا کی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل قوم ہر وقت جو وہ قوم چنی گئی تھی، وہ خدا چاہتا تھا کہ اپنی پاکیزگی ان کی پہچانی جائے، لوگ جانے. لیکن اسرائیلیوں نے اپنے غیر قوم پڑوسیوں کے گناہ آلودہ کاموں کی پیروی شروع کر دی. پس خدا نے عارضی طور پر انہیں ایک طرف کر دیا. اب کلیسیا ہے وہ کام کر رہی، یعنی انہوں نے غیر قوموں کے کام کرنے شروع کر دیے، غیر قوموں کی ان کے اوپر پالش چڑھ گئی، اور غیر قوموں کی جو بتوں کی پرستش اور یہ اور وہ سارے کام جتنے بھی تھے غیر قوم کے، ان میں ٹرانسفر ہو گئے تھے. اسی لیے خدا نے ان کو ہٹا دیا، آگے کر دیا، اور ہم لوگوں کو اس نے دور کے لوگوں کو ایمانداروں کو مقدس قوم بنا لیا. اور آج کلیسیا خدا کی مقدس قوم ہے. آخری نقطہ یہ ہے کہ مسیح ایک ایسی امت ہے جو خدا کی خاص مملکت ہے. وہ ایک لسانی طریقے سے اسے جانتے ہیں اور اس کی نظر میں خاص قدر ہے. خدا کی نظر ہماری جو آج قدر ہے خدا کی نظر میں خاص ہے. اور میرے عزیزو 9ویں آیت جو ہے اس کی پطرس کی دوسرا پطرس 10واں باب اس کی 9ویں آیت ہے کہ آخری حصہ اس کا ہے ان لوگوں کی جو بنی اسرائیل کاہن قوم امت اور ذمہ داریاں تھی، یعنی جو ان کی ذمہ داریاں تھی. تو وہ 9ویں آیت میں یہ ہے کہ اس نے
ہم کو ہم اس کی جس نے ہمیں تاریکی سے عجیب روشنی میں بلایا. یعنی وہ کہتا ہے کہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کرو، خوبیوں کو بیان کرو، اور خوبیاں بیان کریں. ایک وقت تھا جب ہم گناہ میں تھے، یعنی جب توبہ نہیں انسان نے کی ہوتی، وہ گناہ میں تھا اور شرمندگی میں بھٹک رہے تھے، لیکن ایک عجیب مخلصی ہمیں ملی ہے. میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے عجیب مخلصی دی، اس کے ذریعے سے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی آج ہم خدا کے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں. روشنی اتنی صاف اور چمکدار ہے جتنی کہ تاریکی کی شدت ہے. یعنی جس طرح تاریکی کی شدت تھی، اسی طرح آج ہم میں نور کی چمک نظر آتی ہے. میرے عزیزو، ہم آج ایماندار ہیں تو ہم میں نور کی چمک نظر آنی چاہیے. جس طرح گناہ لوگوں کے نظر آتے ہیں، اسی طرح آج ان میں خدا کی چمک، خدا کی تعلیم، خدا کی باتیں، خدا کی برگزیدگی نظر آنی چاہیے. اور میرے عزیزو، اسی طرح ہمیں اس کی، جس نے ہمیں اس لیے کچھ چن لیا کہ ہم اس کی حمد و ستائش کریں. اور میرے عزیزو، پطرس جو ہے وہ یہی بات بتانا چاہتا ہے، پہلا پطرس 2 باب اور 10 آیت کے مطابق، کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے. اور میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہمیں، وہ پطرس ایک پیچھے لے کے جاتا ہے ہمیں ہوشیہ کی کتاب میں، ہوشیہ 6 باب، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس، تیرا شکر، تیرا شکر. ہوشیہ 6 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 9 آیت میں. یہاں پہ لکھا ہے، جس طرح سے رہزنوں کے غول کسی آدمی کی گھات میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح کاہنوں کے گروہ سکم کی راہ میں قتل کرتی ہیں. ہاں، انہیں نے بدی کی ہے. یعنی میرے عزیزو، یہاں پہ کچھ کاہنوں کی بات چل رہی ہے، اور خدا بنی اسرائیل قوم کی سزا کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. اور چونکہ اس کے وفادار لوگ جو ہیں وہ اس سزا میں سے نہیں گزریں گے، بلکہ ان کو ہٹا دیا گیا جنہوں نے گناہ کیا، اور خدا انہیں پھر دوبارہ سے بحال کرنے کی سوچتا ہے. کہتا ہے کہ میں پھر بحال کروں گا. یہاں پہ حوالہ لکھا ہوا ہے، ہوشیہ 2 باب اس کی 23 آیت میں کہتا ہے، اور میں اس کو اس سرزمین میں اپنے لیے بوؤں گا اور لوہرہامہ پر رحم کروں گا، اور لوہمی سے کہوں گا کہ تم میرے لوگ ہو، اور وہ کہیں گے آئے ہمارے خدا. یعنی یہاں پہ وہ کہتا ہے، پطرس کا جو خط ہے اس کے مطابق، کہ وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کے جتنے ممبر ہیں وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کے برگزیدہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ آگے چلتے جائیں. اور خدا چاہتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں اور بڑھاتے جائیں اپنی زندگی میں. اور پطرس چاہتا تھا، پطرس کے جو خط میں تھا وہ یہی تھا کہ اب کلیسیا خدا کے لوگ ہیں، تو اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ جیسے اسرائیل کو بطور قوم کہا گیا تھا، تو آج ہمیں بھی فرض ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوں. اور کلیسیا اور اسرائیل یہ دونوں الگ الگ ہیں، کبھی ہم ان کو مکس اپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے جو ہے، یعنی ابراہیم کی بلاہٹ کی جو تھا، اس میں اس کو اسرائیل کو برکت ملی تھی، چناؤ کیا گیا تھا، زمینی لوگ تھے. مگر آج جو ہے مسیح یسوع کی وجہ سے ہمیں آسمانی لوگ کہا گیا ہے، ہم آسمانی لوگ ہیں. ہمارا چناؤ جو ہے
وہ آسمانی لوگوں میں ہوتا ہے، اور خدا ہمیں آسمانی لوگوں ہمیں آسمان پہ بٹھاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس برکت میں بڑھتے جائیں اور قائم ہوتے جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اس کی ہم خوبیوں کو ظاہر کریں، کیونکہ عجیب روشنی میں اس نے ہمیں بلایا۔ خدا کے برگزیدہ قوم ہے، ہر چنا ہوا شخص اس کا خدا چاہتا ہے کہ اس کے بلاوے میں آ جائے، اور خدا انہیں بلاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں برکت پائیں۔ تو پالوس رسول کا بھی میرے عزیزو چناؤ ہوا۔ پالوس رسول کا جب چناؤ ہوا تو وہ چناؤ جو اس کا تھا وہ کس کے لیے تھا زیادہ؟ یعنی وہ بادشاہوں کے لیے تھا، قوموں کے لیے تھا، غیر قوم کے لیے تھا۔ یعنی یہاں پہ پالوس رسول کو بھی چنا گیا تاکہ وہ بادشاہوں میں گواہی دے، ان لوگوں میں گواہی دے، بڑے بڑے جگہوں پہ اسے لے کے جایا گیا۔ یعنی 9 باب کی ہم دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، 9 باب کی 15ویں آیت میں، اعمال کی کتاب 9 باب اس کی 15ویں آیت، مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ یعنی یہاں پہ اس کا چناؤ ہوا، یعنی کس کے لیے؟ یہاں پہ ناتن جو نبی تھا وہ نہیں تھا جا رہا، وہاں پہ ڈرتا تھا اس سے، لیکن یہاں پہ اسے کہا گیا کہ تو جا۔ یہاں پہ جو خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو جا کے اس کے ہاتھ رکھنا اور اس پہ دعا کرنا۔ اور ہننیہ جو تھا دمشق میں، ہننیہ نام ایک شاگرد تھا، یعنی ہننیہ کو کہا گیا کہ تم جاؤ جا کے اس پہ دعا کرنا، لیکن ڈر رہا تھا۔ خدا نے پھر اس کی گواہی دی کہ میں نے اس کو چنا ہے قوموں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، بنی اسرائیل پر میرے نام کو یہ ظاہر کرے گا۔ اور پالوس رسول نے بھی اس کا چناؤ ہوا اور اس سے بلایا گیا، اسے چن لیا گیا تاکہ دمشق کی راہ میں اسے آگے پیش کیا جائے۔ تو خدا نے اسے اس کی ماں کے پیٹ سے پہلے ہی اس کو چن لیا تھا، کیونکہ پچھلے میسج میں دیکھا تھا کہ ماں کے پیٹ میں ہی چن لیا تھا۔ یعنی ہر سچے مسیح جانتا ہے کہ اس کا چناؤ کب ہوتا ہے۔ گلتیوں میں جیسے لکھا ہوا ہے، گلتیوں میں 1 باب اس کی 16 آیت میں، کیونکہ ہم 3 حوالے اور دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ گلتیوں کی خط اور اس کا 1 باب اگر کسی بھائی کو ملتا ہے تو اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے۔ ہاں جی، مل گیا گلتیوں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 1 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ 15ویں 16ویں آیت میں، گویا ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گنہگار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہرتا۔ یعنی یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر سچا مسیح جو ہے ایمان لانے سے، مسیح پر ایمان لانے سے اور اس کے چناؤ سے راست باز ٹھہرتا ہے، یعنی بلاوے میں۔ آج بلاوے، آپ کا بلاوا جو ہے، اس کی بلاہٹ جو تھی برگزیدہ ہونے کی تھی نا، برگزیدہ بادشاہوں کو لانے کے لیے، دوسروں کو چننے کے لیے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا جو ارادہ ہے، آج خدا کا ارادہ کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ آج دیکھیں
خدا کا ارادہ، کیونکہ کہتا ہے خدا اپنے محبت کرنے والوں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، یعنی وہ ان باتوں میں بھی بھلائی پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کو بھلائی کی امید نہیں ہوتی، جیسے رومیو 8 باب کی 28 اور 30 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے محبت کرنے والے خدا کے ارادے کے موافق جو بلائے گئے ہیں، جن کو بلاتا ہے ان کے لیے بھلائی، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں خدا اپنے ارادے کو پورا کرے گا ہماری زندگی میں۔ خدا ہمارے جیسے کہ 8 باب رومیو 8 باب اس کی 31 اور 39 آیت میں ہے کہ خدا آپ کو مبارک حالی اور برگزیدگی کی برکت دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنے محبت کرنے والوں سے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس کی طاقتور اس کی بخشش ہے وہ لے لے، اور مبارک ہے وہ شخص جس سے ہے، یعنی آپ لوگ مبارک ہیں، وہ قومیں مبارک ہیں، وہ قبیلے مبارک ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں جن پر خدا برگزیدہ جنہیں کرتا ہے اور رحم کرتا ہے اور برکت دیتا ہے تاکہ وہ برکت کا باعث بن سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم اس ساری بات کو سمجھتے ہیں کہ نجات ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو جانیں کہ مبارک حالی اور برگزیدگی کی برکت، کوئی شخص نجات کے لیے عذر پیش نہ کرے، کہ کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عذر اپنی زندگی میں رکھے کہ شاید میری زندگی میں کوئی عذر ہے، یا کوئی نہ کوئی بہانہ بازی کرے، لیکن مسیح یسوع کے بغیر آپ کو نجات پوری دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ وہی چھٹکارا ہے، وہی رہائی ہے، وہی ہمارا چھٹکارا ہے، وہی ایک راستہ ہے، وہی آسمان تک جانے کا راستہ ہے، وہی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور نجات وہی ہے، آپ کو چھٹکارا مل جائے، آپ کی رہائی ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، لوگ ابھی تک کسی نہ کسی بات میں گرفتار ہیں۔ ہمیں آج مسیح کا قیدی بننا ہے، آج ہمیں مسیح کا ایلچی بننا ہے، مسیح کے اس کے برگزیدگی میں جانا ہے۔ مبارک، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی مبارک حالی ہو تو برگزیدگی کی برکت کو بھی لے لیں اپنے ساتھ۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین آمین۔ اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ اس بابرکت کلام کے لیے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند اسی طرح آپ کو دنیا کی سرحدوں تک استعمال کرتا رہے، بہت سی زندگیاں آپ کے وسیلے سے نجات پائیں، روح بچ جائے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو، وہ جان سکے خدا ہی وہ ہے، مسیح ہی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہی خدا تعالیٰ کی ذات کا نقش ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، سارا جلال اسی کے نام کو۔ تھینک یو سو مچ۔ میری اب پاسٹر سیموئل سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی پلیز آپ آج کے کلام کے لیے اور پاسٹر جی کے لیے شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کر دیجیے۔ جی شکریہ۔ زندہ قدوس جلالی آسمانی خدا، یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تو جو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے۔ اے خداوند، اس سچے برحق پاک کلام کے لیے جو آج ہم نے تیرے خادم پاسٹر خالد کی زبانی سنا، خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ بے شک کوئی اور راستہ نہیں تیرے پاس آنے کے لیے۔ اگر انسان ابدی زندگی چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، اور اگر انسان ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح۔ اے خداوند، اس بابرکت کلام کے لیے ہم تیرے ازحد شکر گزار ہیں، اور زیادہ کثرت سے اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اور زیادہ اے خداوند اس کے کلام میں اور زیادہ وسعت پیدا کر، اور زیادہ اپنی قدرت سے اپنے خادم کو استعمال کر، تاکہ اے خداوند فقط تیرا نام دنیا میں جلال پائے، تیرے خادم کے وسیلہ سے جہاں جہاں وہ تیرے کلام کو سنائے، اے خداوند تیرا یسوع نام جلال پائے، اور زندگیاں ٹوٹ جائیں، لوگ نجات پائیں، لوگ زندگی پائیں۔ اے خداوند، اے روحانی پشمردگی جاتی رہے،
لوگ بیدار ہوں، دعائیا روح زندگیوں میں آ جائے، خاندانوں میں آ جائے، برکت آ جائے خداوند. جب لوگ جھکتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، تبھی تیری حضوری ان کی زندگی میں آتی ہے. اور وہ خداوند پوشیدہ کمزوریاں اور وہ جو پوشیدہ خراشیں روح پہ لگی ہوتی ہیں، اے خداوند ان کو تو ان پہ ظاہر کرتا ہے. یسو کے نام میں لوگوں کی زندگیوں میں تیرا کلام کثرت سے اثر کرے. جتنے بھی لوگ آج یوٹیوب پہ واچ کر رہے ہیں، اے خداوند ان کی زندگی پہ تیری برکت ہے. جتنے لوگ بھی بعد میں آئے خداوند واچ کریں گے، ان کی زندگی پہ تیری برکت ہے، تاکہ لوگ نجات پائیں. اے خداوند فقط اتنا ہی نہ کہیں کہ یہ ایک اچھا کلام تھا، بلکہ اے خداوند غیر نجات یافتہ پژمردہ روحیں زندگی پا جائیں، نجات پا جائیں اور آنے والی اس عظیم ہلاکت سے بچ جائیں. اے خداوند کیونکہ جب تو آئے گا روز محشر میں، آئے خداوند تو کوئی جان بچ نہ پائے گی جو تیرے پاس نہ آئی ہوگی، جو تیرے آگے نہ جھکی ہوگی. اس لیے اے خداوند، اور تو نہیں چاہتا کہ لوگ ہلاک ہوں، بلکہ تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اے خداوند لوگوں کو چھو، ان کی دلوں کی ہٹ دھرمیاں ختم ہوں اور تیری زندگی ان میں آ جائے. ان کے اندر سے اے خداوند سنگین دل کو نکال کے گوشتین دل پیدا کر، تاکہ وہ جانے کہ تجھ سے ہٹ کے زندگی بیکار ہے، زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے. اے خدا وہ جانے کہ تو نے کس مقصد کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اے خدا اس چناؤ کو پہچانے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں تو نے انہیں تخلیق کر کے اس دنیا میں بھیجا. اے خدا تو خود ان کی زندگیوں کو اپنے کنٹرول میں لے. لوگوں کے اندر ایک اے خداوند جستجو پیدا کر، ایک اے خداوند تشنگی ان کی زندگیوں میں لگا، تاکہ تیرے کلام کی تشنگی سے وہ بھر جائیں اور روز اے خداوند اس آب حیات کے چشمے سے پیتے رہیں اور مسرور ہوتے رہیں اور سیر ہوتے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیں. اے خداوند تیرا شکر اپنے خادم کو، پاسٹر خالد، اس کے گھرانے کو، اس کے بچوں کو، اس کے اہلیہ کو، اے خداوند سب پہ تیری برکت مانگتے ہیں، ان کی خدمت پہ تیری برکت مانگتے ہیں. اے خداوند یہ خدمت جو تو نے اپنے بندہ کے سپرد کی، اس پہ تیری برکت آ جائے. آج جتنے بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے، نام بنام ان سب پہ برکت آ جائے. فلائی جب کے میٹنگ کو لیڈ کریے خداوند، اس میں تیری برکت آئے، اور زیادہ اپنا قرب نصیب کر، اور زیادہ خداوند اپنے روح کی گہرائی میں لیے چل. کلام کر، باتیں کر، اے خداوند ظاہر کر اپنی قدرت کی گہرائی کو، اپنے جلال کو، اپنی حضوری کو. اے خدا اسی طرح پاس چمن، ان کے بھائی برادر عزیز اور ان کے اہل خانہ پہ تیری برکت آ جائے. سب کو اپنے کلام سے، اپنی قدرت سے، اپنے جلال سے، روح القدس کی حضوری سے معمور کر اور اپنی آمد کے لیے تیار کر. وہ سب لوگ جو آج ہمیں خداوند سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان پہ بھی تیری برکت آ جائے. ان کی زندگی میں اگر تو نہیں ہے تو آج ان کی زندگیوں کو چھو، جھنجھوڑ، وہ وقت ضائع نہ کریں بلکہ تجھے قبول کریں. ہیلیلویا. شابراسیتو رمنتا فاسید الارابگاشی. تیرا شکر و یسو، تجھو کے دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. رسین تفالا رابگاشی دولا رابگاشی. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. یسوع مسیح کے نام میں سنو قبول فرما. آمین. Thank you so much, Pastor Ji. God bless you. میری بردر یعقوب سے درخواست ہوگی کہ بردر جی پلیز دعائے ربانی میں ہماری رہنمائی کر دیجیے. سر اے ہمارے باپ،
تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ آمین۔ پاسٹر خالد سے درخواست ہوگی کہ برکاتی کلمات سے جماعت کو رخصت کیجیے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت اب سے لے کے دنیا کے آخر تک اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے اس وقت تک ہوتی رہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ۔ میں سب کی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، پاسٹر سیمیل کی، پاسٹر خالد کی، بردر یعقوب کی اور سسٹر انم کی، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت فیس بک اور یوٹیوب پہ لائیو ہیں، خداوند آپ سب کو بھی بہت برکت دے۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور دا روح الہی منسٹری کی جانب سے آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری ٹیم جو ہے آپ کی خدمت میں اسی طرح سروسز آپ کو پیش کرتی رہے گی، کیونکہ ہماری کوشش ہی یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خداوند ان کو، ان کے گھرانے کو برکت دے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو پاک روح سے اور نجات سے متعارف کروانا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اور دا روح الہیم کا جو مخفف ہے وہ ہے REM۔ تو جتنے موجود ہیں سب سے درخواست ہوگی کہ آپ جو ہے اپنی دعاؤں میں ہماری منسٹری کو یاد رکھا کریں، کیونکہ ہماری منسٹری آپ کی خدمت کے لیے ہی ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، گڈ نائٹ۔ فتح مندی کا نعرہ بھی لگوانا تھا۔ سوری پاسٹر جی، میں بھول گئی تھی، آج آپ ہی نعرہ لگا دیجیے پھر۔ ماراناتھا، ہمارا ہمارا خداوند ہمارے خداوند ساتھ جلد آنے والا ہے، ماراناتھا، ہمارا ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے، ہے، ماراناتھا۔ ہمارا ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے۔ پاسٹر جی میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک چھوٹا سا دعائیا کورس بھی گا دیجیے آپ کو، جو کوئی بھی اچھا لگے، جو کوئی یاد ہو۔ کہ پاسٹر سیمول صاحب گائیں گے۔ کوئی بھی گا دیجیے، یا آپ گا دیجیے یا پاسٹر سیموئل گا دیں، تاکہ ہم خوشی سے رخصت ہوں۔ اس کا ایک ہی آیا، پھر گاتے ہیں اس کا ایک ہی مصرع۔ کتنا حسین وعدہ ہے کیا خدا بند نے، کتنا حسین وعدہ ہے کیا خدا بند نے، جہاں دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر ان میں، جہاں دو جہاں یا دو یا تین جمع ہوں میں ہوں حاضر، حاضر ان میں۔ تجھے اکیلا نہ چھوڑوں میں، روح اپنی بھیجوں، اکیلا نہ چھوڑوں میں، روح اپنی بھیجوں، تجھے انات بھی انات بھی نہ چھوڑوں، ایک بھیجوں، مددگار بھیجوں، تجھے انات بھی نہ چھوڑوں، مددگار مددگار تجھے سوا یہ کب بات کہی کس نے،
यीशु के सूखे सिवाय ये बात कही किसने, जहाँ दो दो या तीन जमा हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हाजिर में। Praise the Lord. उनमें Hallelujah. 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 Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Pastor Ji. God bless you all.